بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر جماعت ششم۔ آج ہم سبق نمبر 13 پڑھیں گے جس کا عنوان ہے صحت اور صفائی۔ پڑھائی کریں گے اور مشقی سوالات کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 13 صحت اور صفائی۔ سب سے پہلے دیے گئے ہیں نئے آنے والے الفاظ۔ پہلا لفظ ہے تاکید۔ تاکید کرنا مطلب بار بار کہنا یا اصرار کرنا۔ متوازن یعنی کہ جس میں ہر چیز شامل ہو، بیلنسڈ کہہ سکتے ہیں اس کو آپ۔ مخاطب یعنی جس سے بات کی جائے، بات کرنے والا۔ کراہیت یعنی کہ بیزاری یا نفرت ہونا۔ حیاتین وٹامنس کو کہتے ہیں بچوں۔ آگاہ کرنا ہوتا ہے کسی کو بتانا۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں بچوں۔ مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ مس سعدیہ نے اس میں حصہ لینے کے لیے طلبہ کو آگاہ کیا۔ انہوں نے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، عزیز طلبہ، ہم اسکول میں ہفتہ صفائی منائیں گے۔ آج ہم اس سلسلے میں بات کریں گے۔ کون سب سے پہلے اس بارے میں بات شروع کرے گا؟ ہفتہ صفائی یعنی صفائی کرنے کا ہفتہ۔ تو اس سبق میں بچوں ہم پڑھنے جا رہے ہیں صفائی کے بارے میں کہ کیا کیا چیز جو ہے صاف رکھنی چاہیے۔ تو یہ ایک مکالمے کی صورت میں ہے بچوں۔ مکالمہ وہ چیز ہوتی ہے جو دو یا دو سے زیادہ لوگ جو ہیں آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بولے گی حمیرہ ہاتھ اٹھا کر، مس میں بات شروع کروں۔ مس شاباش بولو حمیرہ، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ مس بہت اچھے سمیرہ، آپ کچھ کہیں گی؟ سمیرہ ایک صحت مند جسم میں ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ مس خدیجہ صحت اور صفائی کے بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ خدیجہ اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ مس یاسین آپ کچھ بولیں۔ یاسین اپنے گھر، اسکول اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اب مس بولتی ہیں، مس فاطمہ گلی اور محلے کی صفائی کا خیال کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ یہ تھا پیج نمبر بچوں 64۔ نیکسٹ پیج نکالیں۔ فاطمہ گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں نہ پھینکا جائے۔ اگر ہر گھر گلی کی صفائی کا خیال رکھے تو پورا محلہ صاف رہے گا۔ مس عالم جسم اور لباس کی صفائی سے صحت کا کیا تعلق ہے؟ عالم ہر روز تازہ یا ہلکے گرم پانی سے غسل کرنے سے جسم سے میل اتر جاتا ہے۔ صاف جسم پر صاف لباس پہننے سے ہم فضا کے خطرناک جراثیم سے محفوظ رہتے ہیں۔ خطرناک جراثیم کون سے ہوتے ہیں بچوں؟ جو ہمیں بیمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مس مریم آپ بتائیں کہ صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک چاہیے؟ خوراک یعنی جو ہم کھانا کھاتے ہیں۔ مریم ایک متوازن غذا ہی جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے۔ مس سہاب متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ سہاب ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا زیادہ پکا ہوا نہ ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ مس اقبال آپ سہاب کی بات کی وضاحت کریں۔ اقبال اگر ہم کھانا زیادہ دیر تک پکاتے ہیں تو اس میں موجود حیاتین ضائع ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم ادھ گلی خوراک کھائیں گے تو ہمارے معدے کی ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑے گا، جو کہ نقصان دہ بات ہے۔ مس اختر اس بارے میں آپ اور کچھ کہہ سکتے ہیں؟ اختر کچے یا بہت زیادہ پکے ہوئے پھل بھی نقصان دیتے ہیں۔ مس رانی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ہمیں کچی سبزیاں زیادہ کھانی چاہیے۔ اگر کچے پھل نقصان دہ ہیں تو کچی سبزیاں کیوں نہیں؟ رانی کچی سبزیوں سے مراد سلاد ہے، جیسے گاجر، مولی، چقندر وغیرہ،
ان کے کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدے کی صفائی ہوتی ہے۔ ہمارا جگر بھی زیادہ خون بناتا ہے۔ مس آمنہ، دانتوں کی صفائی کے کون سے طریقے ہیں؟ آمنہ: بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ منجن اور ٹوتھ پیسٹ سے بھی دانت صاف ہو سکتے ہیں۔ مس ہاجرہ: صاف دانتوں کا کیا فائدہ ہے؟ اگلے پیج پہ بچوں، ہاجرہ: دانت صاف ہوں گے تو ہر قسم کے جراثیم سے پاک خوراک ہمارے معدے میں جائے گی۔ صاف دانت ہنسی کے وقت اچھے لگتے ہیں، جبکہ میلے کچیلے دانتوں سے کراہیت آتی ہے۔ مس شاباش، سعدیہ: آنکھوں، کانوں، دانتوں، منہ اور ہاتھ پاؤں کو صاف رکھنے کا کوئی بہترین سا طریقہ بتائیں۔ سعدیہ: وضو سب سے بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ مس شاباش: وضو سے ہمارے ہاتھ، کوہنیاں، ناخن، کان، ناک، حلق اور پاؤں صاف ہو جاتے ہیں۔ جسم کے یہی حصے ہیں جن پر خطرناک جراثیم آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم دن میں 5 مرتبہ وضو کریں تو ہمارا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ صفائی کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: الطہور شطر الایمان، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ نہ صرف خود اپنی صفائی اور صحت کا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ماحول اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں اپنا حصہ ڈالیں گے۔ ذمہ دار شہری ہوتے ہوئے اپنے ملک اور قوم کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ تو بچوں، اس سبق سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں صفائی اور اپنی صحت کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہی ہم صحت مند رہیں گے۔ اگر ہم متوازن غذا کھائیں گے تو بھی ہم صحت مند رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے ملک کے فائدے کے لیے کام کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارا فرض ہے۔ اب ہم کرتے ہیں الفاظ معنی۔ الفاظ معنی جو نئے آنے والے الفاظ ہوں گے اس کے ہوں گے بچوں: آگاہ کرنا الفاظ ہیں، مطلع کرنا یا بتانا، تاکید کرنا، بار بار کہنا، اصرار کرنا، حیاتین، غذا کے اجزاء یا وٹامنس، کراہیت، بیزاری، نفرت، مخاطب، بات کرنے والا، ضائع کرنا، بیکار کرنا، بھلائی، اچھائی۔ اب ہم کریں گے بچوں الفاظ جملے۔ سوال ہے: درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ مفہوم واضح ہو جائے۔ ایک سائڈ پہ لکھیں گے بچوں الفاظ، دوسری سائڈ پہ لکھیں گے جملے۔ نمبر 1 ہے آگاہ: ہر ایک کو اپنے اور دوسروں کے حقوق کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے۔ نمبر 2 ہے بھلائی: ہمیں بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ نمبر 3 فضا: آج فضا بہت خوشگوار ہے۔ نمبر 4 کراہیت: کسی بھی کام کو کرتے وقت کراہیت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 5 ہے ذمہ دار: ایک ذمہ دار انسان ہی ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ تھے الفاظ جملے۔ اب ہم کرتے ہیں سوالات کے جوابات۔ سوال نمبر الف ہے: مکالمہ صحت اور صفائی میں کون کون سے کردار شامل ہیں؟ اس کا جواب ہے مس حمیرہ، سمیرہ، یاسین، فاطمہ، عالم، خدیجہ، مریم، سہاب، اقبال، اختر، رانی، آمنہ، ہاجرہ اور سعیدہ۔ سوال نمبر ب ہے بچوں: مس سعدیہ کے اسکول میں کیا منانے کا فیصلہ ہوا؟ اس کا جواب ہے مس سعدیہ کے اسکول میں ہفتہ صفائی منانے کا فیصلہ ہوا۔ نمبر ج سوال ہے بچوں: صحت مند دماغ کے لیے کون سی چیز ضروری ہے؟ جواب ہے اس کا ایک صحت مند جسم میں ہی ایک صحت مند دماغ ہوتا ہے۔
سوال نمبر دال ہے بچوں، ہم کیسے صحت مند رہ سکتے ہیں؟ اپنے جسم اور لباس کو صاف رکھنے سے ہم صحت مند رہ سکتے ہیں۔ یہ تھا بچوں اس کا جواب۔ اب کرتے ہیں اگلا سوال۔ سوال نمبر یہ ہے، صحت مند جسم کے لیے کیسی خوراک کی ضرورت ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں، صحت مند جسم کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر دال ہے، واو ہے، متوازن غذا سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے اس کا، ایسی غذا جس میں حیاتین صحیح مقدار میں شامل ہوں، کھانا نہ زیادہ پکا ہوا ہو اور نہ ہی بہت کچا ہو۔ سوال نمبر ہے، دانت صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ جواب ہے اس کا بچوں، بہترین طریقہ تازہ مسواک ہے۔ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بچوں، اگلا سوال، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اس کے جواب میں ہم ایک سائڈ پہ الفاظ لکھیں گے، دوسری سائڈ پہ متضاد لکھیں گے۔ متوازن، غیر متوازن، بہترین، بدترین، صحت، بیماری، خطرناک، بے خطر، میلے کچیلے، صاف ستھرے۔ یہ تھے الفاظ متضاد بچوں۔ اگلا سوال ہے، آرام لگائیں۔ جواب ہے اس کا بچوں، وضو، واو پیش، زواد پیش، واو زو، وضو۔ تاکید، تے زبر الف تا، کاف چھوٹی یہ کی، دال ساکن، تاکید۔ ناخن، نون الف نا، نون زبر الف نا، خے پیش، نون ہن، ناخن۔ لباس، لام زیر، لی، بے زبر الف با، سین ساکن، لباس۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آراب تھے۔ اگلا سوال ہے، سبق میں رسول پاک کی ایک حدیث بیان کی گئی ہے، آپ اس حدیث مبارک کو خوش خط اپنی کاپی میں لکھیں اور اسے زبانی یاد کریں۔ اس کا جواب بچوں ہم نے لکھا ہے، آپ کا فرمان ہے کہ صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ آگے بچوں سلیس کریں۔ پیراگراف ہے، پیج نمبر 66 کا لاسٹ پیراگراف ہے بچوں، یہ صفحہ نمبر 66 پہ جو دیا گیا ہے سارا کچھ، اس میں سے لاسٹ پیراگراف ہے، مجھے یقین ہے سے لے کے کا فرض ہے تک۔ ٹھیک ہے، اس کی سلیس کرنے جا رہے ہیں ہم۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے سیاق و سباق۔ یہ پیراگراف ہماری اردو کی درسی کتاب کے سبق صحت اور صفائی سے لیا گیا ہے کہ ہم کیسے صفائی کے اصولوں پہ عمل کر کے اپنی صحت اچھی رکھ سکتے ہیں۔ الفاظ اور معنی لکھیں گے بچوں اسی پیراگراف کے اندر سے۔ یقین، ایمان، ماحول، آس پاس کی جگہ، ذمہ دار، فرائض کو جاننے والا، فرض، فریضہ یا واجب۔ سلیس کریں گے بچوں۔ مضمون نگار کہتا ہے کہ میرا پختہ ایمان ہے کہ آپ لوگ نہ صرف صحت اور صفائی کا پورا خیال رکھیں گے بلکہ اپنے ارد گرد کے علاقوں اور محلے کو بھی صاف ستھرا رکھنے میں حصہ دار بنیں گے۔ اپنے فرائض کو سمجھنے والا ایک شہری اپنے وطن اور اپنی قوم کی خیر خواہی اور بھلے کے لیے خود کام کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہے۔ یہ تھی سلیس بچوں، یہ تھے ہمارے مشقی سوالات، اور اب ہم کریں گے بک ورک۔ سوال نمبر 1، سوالات کے مختصر جواب میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ سوال نمبر 2، جملوں میں استعمال بھی ہم نے کر لیا ہے۔ سوال نمبر 3، متضاد بھی ہم نے لکھ لیے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے بچوں، سوال نمبر 4، سبق صحت اور صفائی کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ میں آپ کو صرف درست جواب بتاؤں گی، وہ اپنے مارک کر لینا ہے، ٹک لگانا ہے اس کے اوپر۔ صفائی کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا۔ نمبر 2 پہ ٹک لگائیں۔ دوسرا ہے بچوں، صحت مند دماغ کہاں ہوتا ہے؟ ایک صحت مند جسم میں۔ نمبر 3 کے اوپر ٹک لگائیں۔ تیسرا ہے بچوں، کون سی غذا جسم کو صحت مند رکھ سکتی ہے؟ متوازن۔ نمبر 4 کے اوپر ٹک لگائیں۔ دال ہے بچوں، دانت صاف کرنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے؟ مسواک۔ نمبر 4 پہ ٹک لگائیں۔ ہے بچوں، روزانہ غسل کرنے سے جسم سے کیا اتر جاتا ہے؟ میل۔ نمبر 1 پر ٹک لگائیں۔ پیج نمبر 68 پہ چلیں۔ سوال نمبر 5 بھی ہم کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 6،
درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اپنے قوم اور ملک کی بھلائی اور فائدے کے لیے کام کرنا ہمارا فرض ہے۔ درست ہے بچوں؟ بے ہے سلاد کھانے سے ہمارا دل زیادہ خون بناتا ہے، دل نہیں جگر بناتا ہے، غلط ہے یہ۔ صفائی اور پاکیزگی دین کا حصہ ہے، دین کا نہیں ایمان کا حصہ ہے بچوں، غلط ہے۔ کھانا زیادہ پکانے سے خیاطین ضائع ہو جاتے ہیں، درست بات ہے۔ الفاظ کے معنی ہم لکھ چکے ہیں، اعراب ہم لگا چکے ہیں۔ اب اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 10۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب سے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ کالم الف میں دیا گیا ہے بچوں پانی، اس کو ملائیں گے وضو سے، متوازن کو ملائیں گے خوراک سے، کچی کو ملائیں گے سبزیاں، مسواک کو ملائیں گے سنت سے، اور خطرناک کو ملائیں گے جراثیم سے۔ ٹھیک ہے بچوں، میرے ساتھ ساتھ کرنا ہے اپنے کام۔ آگے آپ کو بتایا انہوں نے متشابہ الفاظ، ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل و صورت میں کوئی مشابہت ہو مگر اعراب، املا اور معنی مختلف ہوں، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ یعنی لکھنے میں وہ تو سیم نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جب ہم ان پہ زیر زبر پیش لگائیں گے تو وہ ڈفرینٹ ہوں گے، تو ایسے الفاظ کو ہم کہتے ہیں متشابہ الفاظ۔ ایسے الفاظ جن کا املا ایک سا ہو مگر اعراب میں فرق ہو، جیسے گل، گل جو ہے دو طرح کے، گل بھی ہوتا ہے گل بھی ہوتا ہے، اسی طرح سے کل اور کل، دیر اور دیر، حل اور ہل، یہ لکھنے میں دیکھیں ایک جیسے ہیں لیکن زیر زبر پیش کا فرق ہے۔ ایسے الفاظ جن کی آواز ایک سی ہو مگر ان کی املا میں فرق ہوتا ہے، حامی، دیکھیں دو طرح کا ہے حامی میں، طاق ایک توئیں سے ہوتا ہے اور ایک تے سے ہوتا ہے، معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں بچوں ان کے۔ روزہ اور روزہ میں بھی فرق ہے، عام اور عام میں بھی فرق ہے، اور حال میں بھی۔ تو ایسے الفاظ جو ملتے جلتے آواز دیں یا بالکل ایک جیسے لکھے جائیں لیکن زیر زبر پیش جو ہے ان میں فرق سے ہو اور الفاظ بولنے میں الگ ہوں، تو اس کو ہم کہتے ہیں متشابہ الفاظ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق بچوں۔ جتنا کام میں نے آپ کو کروایا آپ نے اپنی کاپیوں پہ لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یاد کرتے جانا ہے آپ لوگوں نے۔ ٹھیک ہے بچوں، اوکے، اللہ حافظ۔